بخاری صاحب، حضور کی جو شہادت ہے بڑے ہی مشکوک حالات میں، یہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ واضح طور پر ایسا نہ ہو کہ فلاں مجرم ہے اور فلاں مجرم ہے. اس پر کچھ فرمائیے گا. آپ کے مدفن کی فیوز و برکات جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور عرب عجم میں جتنی محبت آپ سے کی جاتی ہے، یعنی محبوب کا ایک تصور آتا ہے جب ہم حضرت امام علی رضا کا نام لیتے ہیں. جی حضور والا، آپ نے بالکل درست فرمایا. صرف حضرت امام علی رضا کا نہیں، جب بھی علی کا علی وہ تو ہے ہی ہے، تصور آتا ہے. تو اب ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہیں جو مقام شہادت ہے. دنیا سے تو سب نے جانا ہی ہے، میں بھی ماری جانا ہے، لیکن جو شہادت کی موت ہے اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے نص قائم کر دی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ رب العزت نے گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گمان کی بھی اجازت، قول کی بات بعد میں رہ گئی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، وہ قول ہے، یہاں گمان سے بھی روک دیا. گمان سے بھی روکا. تو اللہ رب العزت نے ان ساری ہستیوں کو دنیا سے رخصت ہونے کے لیے وہ اعزاز بخشا ہے جو نبی اکرم خود ارشاد فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے. یہ ائمہ اہل بیت کی کہانی میں اسی کی تفسیر ہے. یہ جو سما کی تفسیر اور تعبیر یہاں نظر آتی ہے کہ ایک سما میں حضرت امام زین العابدین نظر آتے ہیں، سما امام سما، یہ ساری ہستیاں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں. اور یہ ایسا ہی ہے، اور مفسرین نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادتیں ہیں وہ بنیادی طور پہ نبی اکرم علیہ تحیات و ثناء کی اسی خواہش کی تکمیل میں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک ظاہری شہادت ہے اور ایک جہری شہادت ہے، اور ظاہری شہادت ہے اور باطنی شہادت. حضور جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کو جو ولی عہد بنایا گیا بنیادی طور پہ تو ایک سیاسی چال تھی. ہمیں جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت لفظ ابھی دوسرے حصے کی ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ ہم مسلح شدہ تاریخ کے وارث ہیں، تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی چال تھی. کب تک ہم تعویلات اور توجیحات اور تعبیرات باطلہ کرتے رہیں گے؟ تو حقیقت میں ایسا تھا، اور آپ نے ظاہراً اسے قبول کیا، حقیقتاً آپ نے اسے قبول نہیں کیا. حقیقتاً قبول کیا ہوتا تو پھر زہر دینے کی کیوں ضرورت پیش آتی؟ یہ تو عمل خود ثابت کر رہا ہے کہ آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا. تو یہ سیاسی بصیرت اپنی جگہ ہے، لیکن اہل بیت اطہار کو اقتدار سے روکنے کی جتنی کوششیں تھیں وہ تو بنو امیہ اور بنو عباس کرتے رہے، لیکن جو روحانی ان کا اقتدار تھا اور تسلط تھا اس سے نہیں روک پائے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون الرشید کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اقتدار پہ قبضہ کر لیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم یہ کیوں چاہیں گے، تم لوگوں کے حاکم ہو اور ہم دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. یہ تو سارے دلوں پہ حکومت کرنے والے، تو اجسام پہ یا اجساد پہ تو انہوں نے روک لیا حکومت کرنے سے، لیکن دلوں پہ حکومت نہیں روکی جا رہی تھی. تو روحانی غلبہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. جو 148 ہجری میں جب حضرت امام علی رضا جلوہ گر ہوئے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو 203 ہجری میں بالآخر انہیں آپ کو دنیا سے رخصت کرنا ہی پڑا، اس کے علاوہ کوئی چارہ تھا نہیں. اور آپ کہاں شہید ہوئے؟ جس طرح آپ نے بھی انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ وہ طوس کے قریب ایک جگہ ہے جسے مشہد کہا جاتا ہے. تو میرے ذہن میں جملہ آ رہا تھا کہ کبھی مشہد طوس کے قریب ہوتا تھا، آج طوس مشہد کے قریب ہوتا ہے. پورا ایران مشہد کے قریب ہے، مشہد کے قریب ہوتا ہے. جہاں بھی اہل اسلام بستے ہیں، اہل بیت کے غلام خادم نوکر ہیں، وہ سارے مشہد کے قریب ہیں. حضور مشہد تو دھڑکتا ہوا دل ہے نا اس پورے خطے کا. یعنی کبھی طوس مشہد کا تعارف تھا، آج مشہد تعارف ہو گیا طوس کا. بلکہ مجھے اجازت دیجئے کہ طوس ضم ہو گیا ہے مشہد میں، طوس ختم ہو گیا، اس کا وجود مٹ گیا، مشہد ہے. اور مشہد کا معنی ہوتا ہے جائے شہادت. مشہد کا یہ معنی، یہاں آپ کی شہادت ہوئی ہے، میرے رب نے اسے بھی مشہد بنا دیا، ہمیشہ کے لیے ایسا ہو گیا ہے. اور آپ کا جو اور عدالت بھی ہے حضور جہاں شہادت دی جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور وہ جگہ قیامت کے دن بھی بتائے گی. یہ آیت مبارکہ جو سورہ کہف کی ہے، اور اصحاب کہف بھی ہمارے لیے معتبر ہیں، اور ان کی نسبت رکھنے والا قلب جس کا قرآن نے ذکر کیا وہ بھی معتبر ہے. بے شک و شبہ ان ہستیوں کے مقام کتنے اعلیٰ ہیں. ہمیں ذرا ذہنی طور پہ اس سے آگے بڑھنا ہوگا. اصحاب کہف تک ہم رک گئے ہیں ذہنی طور پہ کہ قرآن نے ان کے لیے ذکر کیا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں ان اولیاء اور صالحین کے وارث ہوئے، ان کی قبروں کے وارث ہوئے، انہوں نے کہا ہم یہاں مسجد بنائیں گے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اولیاء کی قبریں اور مزارات ہیں ان کی تعظیم کرنے کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ نص ہے جو واضح کر رہی ہے کہ ان مزارات کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اگر اصحاب کہف کے مزارات کا احترام ہے تو ان ہستیوں کے لیے تو ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے۔ تو وہ مقام ہے جہاں آپ جلوہ گر ہیں۔ اور جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ابتدا نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہوا کہ نبی اکرم نے آپ کے لیے عالم آل محمد ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک جوان ایسا، میری نسل میں سے ایک جوان ایسا آئے گا جو خراسان میں دفن ہوگا، اور اس کے مزار کی جو مومن زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اب اس کی سند سے قطع نظر میں تحقیق کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک عام ولی یا صحاب کہف کے مزارات کا اتنا احترام ہے تو یہ تو میرے نبی کا خون بھی ہے، نور بھی ہے، نبی کی نسل بھی ہے، ذریت بھی ہے، آل بھی ہے، اور جس طرح فرماتے ہیں یہ تتمہ ہے رسالت کا، تو ہمیں یہاں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ان ہستیوں کے مقامات جو ہیں جہاں وہ آج بھی تشریف فرما ہیں وہ ہمارے لیے مجرب زیارت گاہ ہیں۔ مجرب، جو لوگ ہو کر آئے وہاں جا کے شفا مانگتے ہیں، رب شفا دیتا ہے، رزق مانگتے ہیں، رب دیتا ہے، مانگتے وہاں ہیں، ان کے صدقے اور وسیلے سے میرا رب عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ میں اس ہستی کی بات نہیں کر رہا، جہاں آپ جلوہ گر ہیں وہ مقام بھی مستجاب الدعوات ہے، وہ مقام بھی مستجاب الدعوات ہے۔ وہاں اگر دل کا پیالہ درست کر کے جائیں گے تو میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو آپ کا وہ مقام ہے، آخری آرام گاہ ہے، وہ تعلیم اور ہدایت کا مرکز ہے۔ سب سے پہلا کائنات کا جامعہ رضویہ وہاں قائم ہوا ہے، آپ کی نسبت سے قائم ہوا ہے۔ سب سے بڑا کتاب خانہ وہاں ہے، علمی مرکز ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ آپ کا وہ مقام جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا وہ امت مسلمہ کے لیے آج اتحاد کی علامت ہے، کسی خاص مکتب کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے۔ تو مشہد امام رضا یہ امت مسلمہ کے لیے اعتصام بحبل اللہ کا ذریعہ ہے۔ ہمیں وہاں حاضر ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا چاہیے۔ میرا رب ان کے صدقے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔